السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ علم والہم وبصر وفہم وہدی للتی ہی اقوم والشکر لہ علی ما اجزل وانعم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تعلیم دی اور الہام فرمایا، بصیرت دی اور فہم دیا، اور اس راستے کی طرف ہدایت دی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور اللہ ہی کے لیے شکر ہے جو اس نے بہت بھاری عطیہ اور انعام فرمایا۔ 20واں پارہ۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ اوروں کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشرکین ہی کے شرک کو باطل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ دہریوں کی دہریت یعنی جو ایتھیسٹس ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کی دہریت کا بھی ابطال ہے۔ مثلاً سب سے پہلے سوال پوچھا گیا کہ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ تو کوئی بتائے، کیا یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ آج صبح سنو پڑنے لگ گئی اور اچھی خاصی پڑی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکل آئی، اور پھر اب تھوڑی دیر میں دوبارہ سنو پڑ رہی تھی۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کس کے اختیار میں ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کے کچھ اور ہی اوقات مقرر کریں اپنی مرضی سے، اور اگر یہ اختیار بندوں کو دے دیا جاتا تو پھر آپ دنیا کا نظام دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح ہر طرح کی نباتات اگانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کو اس کے تناسب سے ہر جگہ رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ زمین کو پودے اگانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب کس مناسبت سے کس مقدار میں ہونی چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے کہ مختلف قسم کی نباتات اگ سکیں، یہ سب فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، اور اسی نے یہ سب کچھ اس زمین کے اندر رکھا۔ تو اس زمینی نظام اور آسمانی نظام کے پیچھے ایک حکمت والے رب کی منصوبہ بندی اور پلاننگ ہے، اور وہ غالب قدرت والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اللہ کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا شرک کرتے ہیں یا پھر اس کے احکامات کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو بات یہ ہے کہ زمین کو ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ بھی اللہ ہی نے بنایا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، مسلسل حرکت کر رہی ہے اور دوہری حرکت کر رہی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس قابل نہ بناتا تو ہم یہاں پر رہ نہ سکتے۔ اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زمین کو حرکت کرنے اور ڈولنے سے روکنا۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خالق، مالک، مدبر اور معبود ہے، بلکہ وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، وہی مصائب اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی ہے جسے سختی اور تکلیف کے وقت پکارا جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت اسی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہی ہر طرح کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی ضمانت دی ہے اور اپنے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اگر کوئی بھی لاچار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ یعنی جب اخلاص کے ساتھ انسان اس کی طرف پناہ لیتا ہے تو وہ پناہ دیتا ہے، اور یہ اخلاص چاہے مومن کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے ہو، کسی فرما بردار انسان کی طرف سے ہو یا نافرمان انسان کی طرف سے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کافر کی بھی دعا سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت سے پہلے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستوں کی نشاندہی کے اسباب بھی اللہ ہی نے فراہم کیے ہیں، یعنی زمین پر، پہاڑوں اور وادیوں کے اندر، اور اسی طرح رات کی تاریکیوں میں، اور پھر بارش سے پہلے ہوا چلنے میں خوشخبری بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں سب کام کر رہا ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا بھی کرے گا، اور اس زندگی پر وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ اور ان تمام حقیقتوں کو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے کہ وہی اللہ عبادت کے لائق بھی ہے، اور اسی کے آگے مجھے جھکنا ہے، اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو سچے دل سے اللہ کو ایک الہ ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور انسان کی موت کے وقت بھی یہی کلمہ اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور وہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ ہماری 5 سینسز جو ہیں یہ پتہ نہیں لگا سکتی ان کا، اور ہماری عقل بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کب شروع کی جاتی ہے؟ جب اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھ لیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ میرے تمام حالات صرف میرے رب کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتا، تو میں پھر کس کو پکاروں؟ یعنی اگر میرے دل کا حال اللہ کو پتا ہے اور صرف اس کو پتا ہے، تو پھر میری دعا بھی کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ اور اگر میں کہوں کہ فلاں بزرگ بھی دل کا حال جانتے ہیں اور فلاں کو بھی میری مشکلات کا پتا ہے، تو پھر میں کس کی طرف رجوع کروں؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ جس پر وہ اعتماد کرتا ہے اور جس کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے، پھر وہ اسی کو اپنا مولا سمجھ لیتا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور غیب کے علم میں بھی اکیلا ہے، اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ نبیوں اور رسولوں کو بس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر غیب کا کچھ علم وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو دے دیتے ہیں تو اس سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے، یعنی ان کو آخرت کا صحیح پتہ نہیں۔
بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی قبروں سے ضرور نکالے جائیں گے؟ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ کیا گیا، مگر یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کیوں یہ کہتے تھے کہ ہاں جو لوگ مر گئے ابھی تک تو واپس دوبارہ نہیں اٹھے، تو یہ ایسے ہی بات کر دی جاتی ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے جی کر، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ وہ چند سالوں کے بعد دنیا میں ہی دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی پچھلی قوموں پر عذاب آنا انبیاء کی صداقت کی دلیل ہے، لہٰذا اس دلیل سے اس بات کو پکڑو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کچھ قوموں کو سزا دی ہے تو اس نے آخرت میں بھی سزا دینے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ رسول اگر پچھلی قوموں کے بارے میں جو خبریں دیتے ہیں وہ سچی ہیں تو مستقبل کے بارے میں بھی جو خبر یہ دے رہے ہیں آخرت کے بارے میں وہ بھی بالکل سچی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی آ لگا ہو۔ اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر جس کے حصے میں آنا ہے بس اس کی موت کا ہی انتظار ہے، جو ہی وہ شخص مر جائے گا بس اس کا محاسبہ شروع ہو جائے گا۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں ان کا شکر بہت ہی کم ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کی باتیں بھی اللہ کو پتہ ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے اندر بھی باہم بہت سے اختلافات تھے عقیدے کے اعتبار سے، اور فرقہ واریت بھی بہت تھی، وہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مثلاً یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، ان کو ولد الزنا کہتے، اور عیسائی ان کی شان میں اتنی غلو کر دیتے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے۔ تو قرآن مجید نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کی جن سے اصل حق واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حق بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو قرآن نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لے تو ان کے اختلافات بھی دور ہو جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف کچھ کم نہیں، اور فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی مسجد جانے سے روک دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ داری قائم کرنے سے، اور دیگر بہت سے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کا حل بھی قرآن کی سچے دل سے اتباع میں ہے۔ اگر لوگ قرآن مجید کا معنی صحیح طور پر سمجھ جائیں تو اختلافات اور فرقہ واریت سے بچ جائیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے اور یہ باعث رحمت ہے، دنیا میں بھی باعث رحمت اور آخرت میں بھی باعث رحمت۔ تو جس چیز سے ہمیں ہدایت ملتی ہو پھر اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور جس چیز میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہو پھر اس سے دور رہنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور رہنا۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ بہت زبردست خوب علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، یعنی اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کرتے جائیے، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور ایک دن یہ حق واضح بھی ہو جائے گا۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، یعنی دیکھیں بھی نہ۔ تو یہاں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح ایک مردہ انسان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو نہ وہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ایک اللہ کا ایک پیغمبر ان کے سامنے حق بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس طرح بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، حق کو دیکھا ہی نہ ہو، کوئی نشانی ہی نہ دیکھی ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور خیر کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں۔
آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں، مان بھی جاتے ہیں، اطاعت بھی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ سنتے ہیں، یعنی جو عمل کر لیتا ہے گویا وہ اللہ کی بات کو سن رہا ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دل گرفتہ نہ ہو، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے بس یہ طے کر لیا، ضد اور انا کی وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نصیحت کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور پھر بہرا بھی بات سمجھ جائے، اگر وہ دیکھ رہا ہو تو اشاروں کی زبان سے سمجھ جائے، لیکن اگر وہ بہرا بھی اور منہ بھی موڑ کے چلا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہاں روحانی موت کو جسمانی موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی روح مردہ ہو، جس کا دل مردہ ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا جسم مردہ ہو، اور ایسے لوگ حق بات نہیں سنتے۔ اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وعید کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اسے لانے کی جلدی مچا رہے ہیں، تو جب اس کا وقت آئے گا، یعنی آخرت کا قیامت کا وقت آئے گا، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انوکھی قسم کا ہوگا۔ وہ جانور قیامت کی علامات میں سے ہوگا، یعنی زمین سے جانور نکلے گا جو قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اب آخرت کی حقیقتوں سے حجاب اٹھنے لگا ہے۔ قیامت کے قریب عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے۔ درندے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ، یہ انسانوں سے باتیں کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی ران اسے بتائے گی، یعنی اس کی تھائز اس کو بتائیں گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم AI کی وجہ سے ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ایسی معلومات حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ بہرحال یہ جانور جو ہے، جو بولے گا بھی، یہ لوگوں کی پیشانیوں پہ کوئی نشان لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ یہ تو نے کس سے خریدا ہے، وہ جواب دے گا میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ یعنی قیامت کے قریب وہ جانور لوگوں کی پیشانیوں پر کوئی ایسا نشان لگا دے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ نشانی والے کے طور پہ پہچانے جائیں گے۔ اور الناس سے مراد یہاں مخصوص لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور لوگوں سے کلام بھی کرے گا، اور کیا کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ایمان نہ لانے والوں کی نشاندہی بھی کرے گا کہ کون ایمان نہیں لایا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے دور سے بچائے۔ بس ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کے بعد ایک فتنہ سامنے آ جاتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر اس کا ایمان جانے لگتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یعنی آیات جھٹلانے والے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، اور پھر پیچھے والے لوگوں کے آنے تک اگلوں کو روک رکھا جائے گا، اور پھر ان کی الگ الگ گروپ بندی کی جائے گی، مثلا چور الگ، ڈاکو الگ، قاتل الگ، زانی الگ، یعنی ہر ایک کا الگ جتھا بنایا جائے گا۔ وَهُمْ يُوزَعُونَ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی بغیر سوچے سمجھے بس انکار کر دیا، یا کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے، یعنی تم نے توحید کے جو دلائل تھے ان کو سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ سوچے سمجھے بغیر میری آیات کو جھٹلا دیا، اس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر وہ انکار کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پھر اور کیا کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تو یہی تو کر رہے تھے۔ اور اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی لوگوں کو بولنے نہ دے گی، بات نہ کر پائیں گے، اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کے منہ پر
مہر لگا دی جائے گی، بولنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں، رات کس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں، اور دن کو روشن بنایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اور وہ سب کے سب اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 بار سور میں پھونکا جائے گا، پہلی پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، دوسری پھونک میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی، اور تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اور میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلا نفخہ ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد تیسرا نفخہ ہے۔ اور مستثنیٰ کون لوگ ہوں گے؟ بعض کے نزدیک انبیاء، شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے، بعض کے نزدیک سب ایمان والے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین اس میں شامل ہوں، کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی گھبراہٹ تو ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جب دنیا میں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور سب پر ہوتی ہے، لیکن اصل گھبراہٹ تو ان پر ہوگی جنہیں اب اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آئے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، یعنی پہاڑ زمین سے اٹھ کر غبار بن کر آسمان کی طرف بادلوں کی شکل میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ نیکیاں کرنا، چاہے اللہ کی عبادت کی شکل میں ہو یا بندوں کے حقوق ادا کرنے اللہ کی خاطر۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کو ملتا ہے؟ گھبراہٹ بھی ہو تو سکون آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سخت پریشان ہیں، آپ حج کو چلے جائیں، عمرے کو چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں حرم میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے مال کی پروٹیکشن ہو گئی، آپ کو ایک سکون آ جاتا ہے، آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کے کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو امن اور چین ملتا ہے، اور اس کی بدولت آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جب انسان انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کو خوش کرتا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، ایک عورت اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کے لیے ایک شفیق ماں ہے، ایک مربی ہے، ایک مخلص انسان ہے جس کی طرف وہ لک فارورڈ کرتے ہیں، تو آپ جب لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں تو کیا پھر آپ کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا؟ آپ کو بھی ہوگا۔ لیکن جب ظلم کوئی کرتا ہے کسی پر، کسی کا حق نہیں دیتا، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کا حق مار کے بھی اور بندوں کے حق مار کے بھی۔ اس لیے انسان کو دنیا اور آخرت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے نیکی پہ نیکی کرتے جانا چاہیے، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی نیکی دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، تو یہ جو سکون کی دولت ہے نا، یہ بازار میں نہیں ملتی کہ آپ جا کے خرید لائیں، کیونکہ جب آپ سلیپنگ پلز کھا لیتے ہیں یا مسکن دوائیاں کھا لیتے ہیں تو آپ پوری طرح فنکشن بھی نہیں کر سکتے، یا آپ پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یا آپ سوئے رہتے ہیں، تو پھر ایسے سکون کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان کسی کام کا ہی نہ رہے۔ انسان جب انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ان کی غلطیوں پر صبر کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو یہ دراصل اس کے اپنے ہی لیے خیر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ملے گا جو اس نے نکالا اللہ کے راستے میں، بلکہ اس سے بھی بہتر، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بدلے دائمی ثواب ملتا ہے. آپ دنیا میں کتنے دن اعمال کرو گے؟ چند گنتی کے دن. روزے کتنے دن کے لیے؟ چند گنتی کے دن. اسی طرح باقی کام بھی. سارے دن 24 گھنٹوں کے اندر نماز میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، 2 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے. باقی وقت تو آپ کا ہے. تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے تو وقت کم نکالتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو اجر ہے وہ کہیں زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا. اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے بھی معاف کر سکتا ہوں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی برائی لائے گا یعنی برا عمل کرے گا تو وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تم انہی اعمال کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. اس شہر سے مراد مکہ کا شہر ہے. یہ خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ اسی میں خانہ کعبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہی شہر پیارا تھا. اور یہ حرمت والا شہر بھی ہے. اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کو مارنا، درخت کاٹنا، کانٹا توڑنا تک بھی منع ہے. اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. جی، قرآن خود بھی پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر سنایا بھی جاتا ہے، اور سن کے بھی انسان کو بہت سی باتیں ایسی سمجھ آتی ہیں جو صرف خود تلاوت کرنے سے نہیں آتی. تو جو کوئی ہدایت پا گیا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے. میری تبلیغ سے جو مسلمان ہو گیا، جو سیدھے رستے پر آ گیا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو تم کرتے ہو آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. تو موت سے پہلے پہلے نشانیوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے، اور پھر جب نشانیوں کو انسان دیکھ لے اور پہچان جائے تو پھر اس پر ایمان لے آئے.